السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 5 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سیریز کے لیسن نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں تقریباً 80,000 الفاظ ہیں، لیکن جو اصل الفاظ ہیں وہ صرف 2,000 ہیں۔ یہی 2,000 الفاظ بار بار دہرائے جانے کی وجہ سے 80,000 کی تعداد تک پہنچتے ہیں۔ ان 2,000 الفاظ میں بھی 500 الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 1,500 الفاظ ہیں صرف وہی عربک کے الفاظ ہیں۔ آج ہم ان 1,500 عربک الفاظ میں سے وہ 130 الفاظ دیکھیں گے جو قرآن پاک میں بار بار دہرائے جانے کی وجہ سے قرآن پاک کا تقریباً 40% حصہ بنتا ہے۔ ان 130 الفاظ کی تعداد قرآن پاک میں بار بار دہرائے جانے کی وجہ سے تقریباً 37,000 بنتی ہے، جو کہ قرآن پاک کا تقریباً 40% حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ یہ 130 الفاظ یاد کر لیں تو آپ کو قرآن پاک کا تقریباً 40% حصہ یاد ہو جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ الفاظ کون سے ہیں۔ ان الفاظ کو 10 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ گروپس کون کون سے ہیں۔ پہلا گروپ ہمارے پاس اسماء اشارہ کا ہے۔ ان تمام الفاظ کے معنی ہوتے ہیں یہ اور وہ، یعنی this, that, these and those۔ یہ الفاظ ہم پچھلے لیسن میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ ہذا یہ، ذالکا وہ، ہذہ یہ، تلکا وہ، ہؤلاء یہ سب، ذالکم وہ سب، اولئک وہ سب، الذی وہ جو، التی وہ جو، الذین وہ سب جو، ہذہ یہ سب، تلکا وہ سب، التی وہ سب جو۔ اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً 13 الفاظ وہ ہیں جن کے معنی نفی کے ہوتے ہیں، یعنی نہیں کے، نو کے سینس میں استعمال ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کلا ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، لم نہیں، ما نہیں، لیسا نہیں، بلا کیوں نہیں، غیر سوائے نہ، دون سوائے، الا سوائے، نعم ہاں، الا خبردار۔ اس کے بعد ایک ہمارے پاس ضمائر کا گروپ ہے۔ اس گروپ میں دیے گئے تمام الفاظ ضمائر ہوتے ہیں، یعنی پروناؤنس جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ہی، شی، دے، یو، اردو میں وہ، ہم، آپ، یہ تمام الفاظ پروناؤنس ہوتے ہیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب، ہیا یہ، ہننا وہ سب، انتی آپ، انتنا آپ سب، ہیا وہ سب، ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ پوزیسو پروناؤنس ہیں جو ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی تمہارا، میرا، ہمارا، ان کا، یعنی ان کا ترجمہ کا، کی سینس میں کیا جاتا ہے۔ ان کا، ہمارا، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں یور، دیئر، آور، ہز، ہر، کا، کی کے ساتھ ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یا میرا، نا ہمارا، ہا اس کا، ہننا ان سب کا، کی آپ کا، کننا آپ سب کا، ہا ان سب کا، ہما ان دونوں کا، کما تم دونوں کا۔ اس کے بعد ایک اور گروپ الفاظ کا ہمارے پاس ایڈوربس کا ہے۔ عربک میں ایڈوربس کو بھی اسم ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ جگہ اور وقت بتانے کے مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہاں اور کب، جیسے اوپر، نیچے، سامنے، پیچھے، آگے، درمیان میں، دائیں، بائیں۔ یہ تمام الفاظ جگہ کا مفہوم رکھتے ہیں۔ فوقا اوپر، تحتا نیچے، بین ایدی سامنے، خلفا پیچھے، اماما سامنے، وراء پیچھے، یمینی دائیں، شمال بائیں، بینا درمیان، حولا اطراف، حیثو جہاں، اینما جہاں، ہاہنا یہاں۔ اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جو وقت کا مفہوم رکھتے ہیں، یعنی کب، پہلے، بعد میں، کس وقت، جب،
وغیرہ۔ قبل پہلے، بعد، حین وقت، اذ جب، اذا جب، ثم پھر، پس تو پھر، بلکہ، عند پاس، لئن البتہ اگر، ان اور اس کے ساتھ آتا ہے الا، اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں مگر، ما الا اس کے بھی معنی ہوتے ہیں نہیں مگر، اللہ کے نہیں۔ اس کے بعد جو الفاظ کا گروپ ہے وہ سوالات کا ہے، یعنی یہ الفاظ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ کیا، کب، کیسے، کون۔ ما کیا، من کون، متی کب، این کہاں، کیف کیسے، کم کتنا، ایو کون سا، انا کہاں سے، یا حل کیا، ماذا کیا، لما کیوں، لولا اگر نہ، کیوں نہ، لمن کس کے لیے۔ اس کے بعد ایک متفرقات کا گروپ ہے، یعنی اس گروپ میں جو الفاظ ہیں وہ مسلینیس ہیں، مختلف مفہوم میں، مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ الفاظ بھی بار بار دہرائے گئے ہیں۔ ذو والا، ذات والی، اولو والے، اہل والا، آل قوم، سبحانہ پاک، نعمہ کیا ہی خوب، کیا ہی اچھا، بئس کیا ہی برا، ریبہ شک، سوء برا، مثل جیسے، مثلا مثال، ممن اس سے جو۔ اس کے بعد ہمارے پاس حروف جر کا گروپ ہے، یہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں، یہ نہ اسم ہے اور نہ فعل، یہ پریپوزیشنز قرآن پاک میں بار بار دہرائی گئی ہیں، جیسے کہ ساتھ، سے، میں، بارے میں، پر، لیے، تک۔ بھی ساتھ، سے، جو، عن سے، بارے میں، فی میں، کا جیسے، لی لیے، من سے، الی تک، تا قسم ہے، حتی یہاں تک کہ، علی اوپر، و اور، مع ساتھ، یا ایہا اے، بما اس پر جو، عما اس سے جو، فیما اس میں جو، کما جیسے کہ، لما اس کے لیے جو، مما اس سے جو، اما جو، اما اگر، یا، انما بے شک، انما بے شک، کانما گویا کہ، کلما جب بھی، لما جب کبھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ان کا گروپ ہے، یہ الفاظ مختلف اشکال میں قرآن پاک میں بار بار دہرائے گئے ہیں، ان، کان، لاکن، ان، بے شک، کان گویا کہ، لاکن لیکن، لعل شاید، ان کے، ان اگر، ایا ہی، عسیٰ ممکن ہے، لو اگر، او یا، ام یا، ال وہ خاص۔ آخری گروپ ہمارے پاس ان الفاظ کا ہے جو فعل سے پہلے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کے بعد جو لفظ آئے گا وہ فعل ہوگا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ فعل کی بھی پہچان ہیں، کیونکہ ان کے بعد جو لفظ آئے گا وہ فعل ہوگا، جیسے کہ قد، یقیناً، سا جلد، سوف ان قریب، لا ضرور۔ قد یقیناً، سا بہت جلد، سوف عن قریب، لا پھر فعل، پھر نون مشدد، نون پہ تشدید، اس کے معنی ہوتے ہیں ضرور، لقد البتہ، لا ضرور، لی چاہیے کہ، جن، جنود لشکر، میت میت، انس انسان، بعض، کل ہر سارے۔ اگر ہمیں یہ 130 الفاظ یاد ہو جائیں تو ہمیں قرآن پاک کے تقریباً 37,000 الفاظ یاد ہو جائیں گے، جو کہ قرآن پاک کا تقریباً 40% ہے۔ ایک بات یہ کہ ان الفاظ کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو قرآن پاک کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا یہی بنیادی رول ہے کہ آپ اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے۔
لہٰذا جب آپ ان الفاظ کو یاد کریں گے اور یہ قرآن پاک میں آپ کے سامنے بار بار آئیں گے تو پھر آپ کو یہ یاد رہیں گے۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا۔ اگر آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہو اور پسند آیا ہو تو مجھے اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔